تصور کیجئے کہ کسی بڑے شہر کی عدالت میں 1 کروڑوں روپے کے مقدمے کا فیصلہ کسی کے خلاف آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس شخص نے اپنے دفاع کے لیے یعنی بہترین قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں، سارے ثبوت بھی موجود تھے اور وہ اپنی جیت کے لیے مکمل طور پر پرامید بھی تھا۔ صحیح، ایسا ہوتا ہے اکثر۔ ہاں، لیکن وہ شخص یہ کیس اس لیے نہیں ہارا کہ اس کے دلائل کمزور تھے، وہ اس لیے ہار گیا کیونکہ اس کے نمائندے کے دفتر میں کسی کلرک نے منگل کے دن آنے والی ڈاک کھول کر دیکھی ہی نہیں۔ اوہ، واقعی؟ بالکل، اور اس ڈاک میں عدالت کا ایک انتہائی اہم نوٹس تھا۔ تو قانون کی نظر میں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو نظر انداز کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اس شخص نے خود عدالت کو نظر انداز کیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں احساس ہوتا ہے کہ قانون کا نظام کسی جذباتی کہانی پر نہیں چلتا، صحیح، بلکہ یہ انتہائی سخت اور ویسے دیکھا جائے تو بے رحم قواعد پر چلتا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں ہم 1908 کے دی کوڈ آف سول پروسیجر پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، جو آج بھی ہمارا بنیادی دیوانی قانون ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر اس کا آرڈر 3 جو اس بات کا گہرا تعین کرتا ہے کہ عدالت کے کمرے میں شرکت کا آخر قانونی مطلب کیا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ وکیل کا وکالت نامہ یا مختار نامہ صرف ایک رسمی دستاویز ہے، یعنی ایک ٹکٹ کی طرح جو عدالت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دستاویزات کسی اور شخص کو اس فرد کا قانونی وجود منتقل کر دیتی ہیں۔ جب ایک نمائندہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو قانوناً وہ وہی اصل فرد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے سے سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا قانونی وجود منتقل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس اختیار کی کچھ حدود بھی ہوں گی۔ ظاہر ہے، کیونکہ عام زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے کسی بھی نمائندے کو بھیج دیتا ہے، لیکن یہاں آرڈر 3 اس نمائندگی کو ایک عام سی سہولت نہیں سمجھتا۔ بالکل نہیں سمجھتا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان سے ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ قانونی نمائندگی کے اس پیچیدہ نظام کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے۔ صحیح، اور دیکھا جائے تو رول 1 اور رول 2 اسی پر بنیاد رکھتے ہیں۔ ہاں، قانون واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی فرد عدالت میں یا تو خود پیش ہو سکتا ہے یا اپنے کسی تسلیم شدہ اہلکار یعنی ریکگنائزڈ ایجنٹ کو بھیج سکتا ہے یا پھر کسی پلیڈر یعنی وکیل کی خدمات لے سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ بظاہر یہ ایک بہت اچھی سہولت لگتی ہے۔ مطلب ایک مثال لے لیں، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ممالک اپنا سفیر یعنی ایمبیسڈر دوسرے ملک بھیجتے ہیں جو وہاں ان کی مکمل نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ شکریہ، لیکن مجھے یہاں ایک سوال پریشان کر رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھی دوست کو اپنی جگہ عدالت بھیج سکتی ہوں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون نمائندہ بھیجنے کا حق ضرور دیتا ہے، لیکن ہر کوئی آپ کا ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ اچھا۔ ہاں، اس کے لیے مخصوص قانونی شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں۔ آرڈر 3 کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عدالت کا اختیار ہمیشہ فرد کے اختیار سے اوپر رہے گا۔ یعنی عدالت فیصلہ کرے گی۔ بالکل، اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ اسے حقیقت جاننے کے لیے اصل فریق سے سیدھے سوالات کرنے ہیں، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے گواہیوں میں۔ صحیح کہا، تو عدالت صاف لفظوں میں کہہ سکتی ہے کہ بھائی اپنے نمائندے کو واپس بھیجیں اور خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ یہ نمائندگی صرف ایک قانونی رعایت ہے۔ رکیے، اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ مختار نامہ یعنی پاور آف اٹرنی کی طاقت مکمل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ مطلب اگر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او کسی قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی قابل لیگل ایجنٹ کو عدالت بھیجتا ہے تاکہ وہ خود سوالات کی آنچ سے بچ سکے، تو عدالت کسی بھی وقت اس ایجنٹ کو بائی پاس کر سکتی ہے اور سی او کو خود کٹہرے میں کھڑا ہونے کا حکم دے سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ قانون اندھا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے ایجنٹس کا استعمال عدالت کو دھوکہ دینے یا مشکل سوالات سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور اس میں رول 2 کے تحت ریکگنائزڈ ایجنٹ کی تعریف بھی بہت واضح ہے۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس باقاعدہ پاور آف اٹرنی ہو، صحیح، اور دوسرا جو بہت دلچسپ ہے وہ کاروباری حضرات کے لیے ہے۔ اگر کوئی فرد کسی ایسی پارٹی کے نام پر کاروبار چلا رہا ہے جو عدالت کی حدود میں رہتی ہی نہیں، تو قانون
उस चलाने वाले मैनेजर को ऑटोमेटिकली उसका एजेंट तस्वर कर लेता है। ये कारोबारी नुमाइंदगी वाला नुक्ता वाकई गौर तलब है। फर्ज करें कि एक शख्स का सरमाया किसी फैक्ट्री में लगा है जो लाहौर में है, लेकिन वो शख्स खुद पिछले 10 साल से लंदन में मुकीम है। सही। अब अगर उस फैक्ट्री के किसी मसले पर अदालत में कोई केस चलना शुरू हो जाए, तो क्या अदालत उस लंदन वाले मालिक के आने का इंतजार करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत को तो केस चलाना है। हाँ, कानून मंतकी है। वो देखता है कि यहाँ जो मैनेजर तमाम उमूर चला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर रहा है, वही इस कारोबारी हद तक अदालत में मालिक का कानूनी वजूद माना जाएगा। जी, लेकिन यहाँ एक पुशबैक जरूरी है। क्या ये मैनेजर उस मालिक की ज़ाती ज़मीन या उसके किसी और शख्सी मसले के लिए भी अदालत में पेश हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। ये बहुत ही बारीक कानूनी लकीर है। उस मैनेजर की एजेंसी यानी नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ उस मखसूस कारोबार तक महदूद है। अच्छा, यानी वो जनरल एजेंट नहीं बन जाता? बिल्कुल, वो किसी भी तौर पर उस मालिक का मुकम्मल नुमाइंदा नहीं बन जाता। और इसमें एक और शर्त भी है, ये सहूलत सिर्फ तभी मौसर होगी जब वहां अदालत के हुदूद में मालिक का कोई और तहरीरी एजेंट मौजूद ना हो। यानी मकसद सिर्फ ये है कि अदालती कार्रवाई कारोबार के मालिक की गैर मौजूदगी की वजह से रुक ना जाए। सही कहा आपने। कानून मईशत और कारोबार को रुकाने का सबब नहीं बनना चाहता। अच्छा, यहाँ तक तो ये वाजे हो गया कि कौन अदालत में जाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन इसे जी, नोटिसेस की तारहील का मसला। हाँ, जब कानून ने मान लिया कि हाँ ये एजेंट असल फर्द की जगह खड़ा है, तो अदालत उस एजेंट से राब्ता कैसे करती है? किसी भी मुकदमे में नोटिसेस की आमदोरफ्त, अदालत की तरफ से बुलावे के परवाने यानी समन्स, ये सब इंतहाई हसास मामलात हैं। बहुत हसास है। वैसे मुझे ये निज़ाम बिल्कुल एक ग्रुप चैट की तरह लगता है। ग्रुप चैट, वो कैसे? यानी अगर उस ग्रुप चैट में एक नुमाइंदे ने मैसेज पढ़ लिया, तो कानून मानता है कि मैसेज सबने पढ़ लिया। हाँ, अच्छी मिसाल है। या फिर इसे इंसानी जिस्म के असाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम की तरह देख लें। अगर मेरा हाथ आग को छूता है, तो क्या मेरा दिमाग ये कह सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे हाथ ने छुआ था? नहीं कह सकता। बिल्कुल। कानून मानता है कि अगर एजेंट ने नोटिस वसूल कर लिया, तो प्रिंसिपल कानूनन उस आग की तापिश महसूस कर चुका है। अगर हम इसे बड़े पस मंज़र में देखें तो ये सिर्फ ग्रुप चैट या इंसानी जिस्म की तरह नहीं, बल्कि कानूनी निज़ाम की बका का मसला है। वो कैसे? देखें, अदालत रोज़ाना हज़ारों नोटिसेस भेजती है। अगर कानून किसी फ़र्द को ये रियायत दे दे कि वो अदालत में आकर कह सके, जी मेरे एजेंट ने वसूल तो किया था पर उसने मुझे बताया नहीं, तो इससे तो पूरा जस्टिस सिस्टम मफलूज होकर रह जाएगा। वाकई लोग तो फिर यही बहाना बनाएंगे। बिल्कुल, हर फरीक यही उज़्र पेश करके मुकदमे को बरसों तक लटका सकता है। इसलिए कानून ने यहाँ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का सहारा लिया है। रूल 3 के मुताबिक एजेंट का नोटिस वसूल करना असल फर्द के वसूल करने के बराबर है। लेकिन वैसे इसमें थोड़ा जालिमाना अनासर नहीं लगता? जालिमाना किस तरह? मतलब एक फर्द ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, उस नुमाइंदे ने किसी वजह से लापरवाही की, या वैसे ही फर्ज करें उसका असल फर्द से किसी बात पर झगड़ा हो गया। अच्छा। और उस एजेंट ने जानबूझकर अदालत का समन्स छुपा लिया। इसमें उस बेचारे असल फर्द की क्या गलती है जिसके खिलाफ अदालत एक्स पार्टे यानी यकतरफा फैसला सुना देगी? कानून यहाँ फर्द की सच्ची लाइल्मी को क्यों नहीं मानता? क्योंकि कानून फर्द की ज़ाती लाइल्मी पर सिस्टम की कारकर्दगी को कुर्बान नहीं कर सकता। जब कोई अपना पावर ऑफ अटर्नी देता है तो वो सिर्फ इख्तियार नहीं दे रहा होता, वो एक रिस्क ले रहा होता है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है। एजेंट का चुनाव करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने एक गलत, लापरवाह या बदनीयत शख्स को अपना एजेंट मुकर्रर किया है, तो उसके नताइज फरीक मुखालिफ या अदालत क्यों भुगतें? ये बात भी ठीक है। इस कानूनी सख्ती का फायदा ये है कि अदालती पहिया घूमता रहता है। अलबत्ता कानून ने इस जिम्मेदारी के लिए एक और रास्ता भी निकाला है, रूल 6 में। हाँ, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस वाला। जी, ये एक ऐसा एजेंट होता है जो मुकम्मल पावर ऑफ अटर्नी नहीं रखता, बल्कि उसे सिर्फ नोटिस वसूल करने के लिए मुकर्रर किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अहम है,
یعنی ایک ایسا شخص جس کا عدالت میں بحث کرنے، مقدمہ دائر کرنے یا کوئی قانونی دستاویز جمع کروانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا واحد کام کسی ڈاکیے کی طرح عدالت سے آنے والے کاغذات اور نوٹسز کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور قانون اس معاملے میں کافی محتاط لگتا ہے کیونکہ ایسی تعیناتی صرف زبانی نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں ہو سکتی، باقاعدہ تحریر ہونی چاہیے۔ ہاں، فرد کے دستخط ہونے چاہیے اور وہ دستاویز عدالت میں جمع ہونی چاہیے، تب جا کر اس ایجنٹ کو قانونی حیثیت ملتی ہے۔ جی، کیونکہ عدالت ہمیشہ پیپر ٹریل یعنی دستاویزی ثبوت پر یقین رکھتی ہے، اور جہاں دستاویزی ثبوت کی بات آتی ہے وہاں آرڈر 3 کا سب سے حساس اور طاقتور حصہ سامنے آتا ہے، یعنی رول 4 اور 5۔ بالکل، یہ وہ حصہ ہے جہاں ایک عام نمائندے کی جگہ ایک مخصوص قانونی ماہر یعنی پلیڈر یا وکیل عدالت میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، جی، بہت پیچیدہ بھی۔ کیونکہ وکیل اور موکل کا رشتہ سمجھنے میں جتنا آسان لگتا ہے، قانوناً یہ اتنا ہی گہرا ہے۔ جب کوئی فرد اپنا مقدمہ کسی وکیل کے سپرد کرتا ہے تو وہ اس دستاویز پر دستخط کرتا ہے جسے عام زبان میں وکالت نامہ کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم سب نے یعنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی دستاویز پر آنکھیں بند کر کے دستخط کیے ہوں گے، لیکن یہ قانون واضح کرتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ صرف اس وقت قانونی مانی جائے گی جب یہ ٹھیک ٹھیک لکھی گئی ہو اور عدالت کے ریکارڈ میں جمع کروائی گئی ہو۔ بالکل، زبانی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اس کی میعاد ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جج نے ہتھوڑا بجایا، فیصلہ سنایا، مقدمہ ختم، اور وکیل کی چھٹی۔ ہاں، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وکیل صاحب سے ہمارا رشتہ بھی ختم، لیکن آرڈر 4 رول 4 کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ یہ قانونی رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ رول 4 واضح کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پلیڈر مقرر ہو گیا تو وہ اس وقت تک عدالت میں اس فرد کا قانونی وجود تصور ہوگا جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق عدالت کو تحریری طور پر آگاہ نہ کرے۔ یعنی لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ جی، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال نہ ہو جائے۔ اور جہاں تک مقدمہ ختم ہونے کی بات ہے، قانون کی نظر میں فیصلہ سنانا مقدمے کا اختتام نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک مرحلہ ہے۔ فیصلے کے بعد کی جانے والی ریویو ایپلیکیشنز، ڈگری کو چیلنج کرنے والی اپیل، یہاں تک کہ عدالت کے ریکارڈز روم سے ان کاغذات کی کاپیاں نکلوانا جو سالوں پہلے جمع کروائے گئے تھے، یہ سب اسی مقدمے کا تسلسل مانا جاتا ہے۔ سیکشن 144 اور 152 کے تحت جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ رکیے، ذرا اس کے عملی اثرات پر غور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ایک وکیل کو صرف ایک لوئر کورٹ کے کیس کے لیے فیس دی، صحیح، اور وہاں سے کیس ختم ہو گیا، 2 سال بعد دوسرا فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دیتا ہے، اگر اس شخص اور اس کے وکیل نے عدالت میں دستاویز جمع کروا کر اس وکالت نامے کو فارملی کینسل نہیں کیا تھا، تو قانوناً وہی وکیل اپیل میں بھی اس کا نمائندہ مانا جائے گا۔ بعد اختلاف ہو گیا ہو اور میں کسی اور کو ہائر کرنا چاہتی ہوں تو قانون مجھے پچھلے وکیل کے ساتھ کیوں باندھ رہا ہے؟ یہ واضح طور پر ایک پیچیدگی پیدا کرتا ہے، لیکن اس قانونی سختی کا مقصد لوگوں کو آنکھ مچولی کھیلنے سے روکنا ہے۔ آنکھ مچولی؟ ہاں، دیکھیں، اگر فیصلہ آنے کے فوراً بعد وکالت نامہ خود بخود منسوخ ہو جائے تو جب اپیل فائل کرنے کا وقت آئے گا دوسرا فریق یہ کہہ کر غائب ہو سکتا ہے کہ میرا تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے۔ پہلے مجھے ڈھونڈو، پھر مجھے نوٹس دو۔ بالکل، تو اس نظام کو ٹھہراؤ سے بچانے کے لیے قانون کہتا ہے کہ جب تک عدالت کے ریکارڈ میں وکیل موجود ہے، اپیل کا نوٹس اس وکیل کو دینا ہی موکل کو نوٹس دینا تصور ہوگا۔ یہ منطق تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں، ریفنڈ اور مالی معاملات میں یہ رشتہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی رقم عدالت میں جمع تھی اور وہ واپس لینی ہے تو وہ پچھلا وکیل بنا نئے اختیار نامے کے اس ریفنڈ ایپلیکیشن کو پروسیس کروا سکتا ہے۔ اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ قانون صرف اختیار نہیں دیتا بلکہ سالوں تک اس اختیار کو چپکا کر رکھتا ہے۔ اب اس کے ایک دوسرے پہلو پر آتے ہیں۔ جی، بتائیں۔ جو لوگ ٹھیک سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی موکل ان پڑھ ہے تو وہ اس پیچیدہ وکالت نامے پر دستخط کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مجھے آرڈر 3 کی باریکیوں میں یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انگوٹھے کے نشان یعنی تھم امپریشن
کی تصدیق کے مکمل اور سخت طریقہ کار واضح کریں۔ بالکل۔ صرف نشان نہ دینا کافی نہیں ہوتا، کسی معتبر گواہ کا عدالت کے سامنے اس بات کی تصدیق کرنا لازمی ہے کہ یہ نشان اسی شخص کا ہے اور اس نے اس کی قانونی اہمیت کو سمجھ کر لگایا ہے۔ یہ فراڈ اور دھوکے بازی کو روکنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قانون کسی کی لا علمی کو فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بننے نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ پلیڈرز کے حوالے سے ایک اور سطح بھی ہے جو دیکھنی چاہیے۔ وہ کیا؟ بعض اوقات عدالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیس کی پوری فائل کسی اور وکیل نے تیار کی ہوتی ہے، لیکن بحث والے دن کوئی بہت سینئر اور معروف وکیل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پر بڑے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ سینئر وکیل اس فرد کا باقاعدہ قانونی نمائندہ نہیں ہوتا، اس کے پاس اپنا وکالت نامہ نہیں ہوتا، وہ صرف پلیڈنگ یعنی قانونی بحث کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اور اس صورت میں وہ سینئر وکیل صرف بولنے کی حد تک وہاں موجود ہوتا ہے، مطلب دستاویزات کو قبول کرنے یا کیس میں مزید فیصلے لینے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اسے عدالت میں ایک چھوٹی سی دستاویز جمع کروانی ہوتی ہے، میمورینڈم آف اپیئرنس، جس میں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے اور کس کے کہنے پر بحث کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن یہاں قانون نے ایک پریکٹیکل سہولت بھی دی ہے۔ اگر جس وکیل کے پاس اصل وکالت نامہ ہے وہی کسی دوسرے وکیل کو مدد کے لیے ساتھ کھڑا کر لے تو پھر ان نئے کاغذات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی یہ تو ہے۔ یہ ایک طرح سے لیگل فرٹرنٹی یعنی وکیلوں کی آپس کی آسانی کے لیے بنایا گیا رول لگتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے ویسے جی، کہ وکالت آخر کتنا بڑا بوجھ ہے؟ بہت بڑا بوجھ لگ رہا ہے مجھے تو۔ کیونکہ اسی سہولت کے فوراً بعد آرڈر 3 کا سب سے سخت قانون سامنے آتا ہے، رول 5، جو نوٹسز اور کاغذات کی وصولی سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ وکیل نے دستاویز اپنے ہاتھ میں لی۔ اس رول کی ورڈنگ پر غور کریں۔ اگر فریق مخالف کی طرف سے کوئی نوٹس یا قانونی کارروائی کا کاغذ وکیل کو دے دیا جائے، یا یہاں تک کہ صرف وکیل کے دفتر میں یا اس کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا جائے، باپ رے، تو قانون مکمل اور اٹل طور پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ یہ کاغذ اس کے موکل کو مل گیا ہے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ذمہ داری ہے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ ایک وکیل کو جو لاکھوں کی فیس دی جاتی ہے وہ عدالت میں اچھے لفظوں میں بحث کرنے کی ہوتی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قانون وکیل کے میل باکس کو موکل کا میل باکس سمجھ رہا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے یہ۔ اگر وکیل کے دفتر میں کام کرنے والا کوئی چھوٹا اہلکار یا منشی غلطی سے وہ کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو موکل عدالت میں یہ رونا نہیں رو سکتا کہ میرا وکیل غافل تھا۔ نہیں رو سکتا، بالکل نہیں۔ عدالت کہے گی کہ آپ کا وکیل قانون کی نظر میں آپ ہی تھے، اسے نوٹس سرو ہو گیا یعنی آپ کو سرو ہو گیا، اور اب اس کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اسی لیے وکیل ہونا صرف قانونی کتابیں چاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک انتظامیہ اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ صحیح۔ انہیں اپنے دستاویزات کو سنبھالنے اور ریکارڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی چوکس ہونا پڑتا ہے۔ رول 5 دراصل قانون کا وہ ہتھیار ہے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مقدمے کا پہیہ رکنے نہ پائے، سسٹم چلتا رہے۔ ہاں، قانون فریق مخالف پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ شہر شہر گھوم کر موکل کو تلاش کرے اور اس کے ہاتھ میں کاغذ تھما کر رسید لے۔ وکیل وہاں موجود ہے، نوٹس اس کی ٹیبل پر گیا اور قانونی تقاضا پورا ہو گیا۔ واقعی یہ سسٹم اس قانونی اعتماد پر کھڑا ہے جو موکل نے وکالت نامہ سائن کر کے اپنے وکیل پر کیا تھا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام رولز، قانونی شکوں اور آرڈر 3 کو یکجا کریں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ بالکل بدل جاتی ہے۔ عدالت کوئی عام بحث کی جگہ نہیں ہے جہاں جو دل چاہا آ کر بول دیا۔ یہ تحریری ثبوت، سخت اختیارات اور بھروسے کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ صحیح کہا۔ ایک کاروباری ایجنٹ سے لے کر عدالت میں بحث کرنے والے معروف وکیل تک، نمائندگی کا ہر قدم قانون کی نظر میں باقاعدہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کا وجود آپ کی ذات سے نکل کر دستاویزات اور دوسرے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وجود کی منتقلی، بہت گہرا لفظ استعمال کیا آپ نے۔ شکریہ۔ عدالت آپ کے نمائندے کے عمل کو آپ کا عمل
اور آپ کے نمائندے کی خاموشی کو آپ کی خاموشی تصور کرتی ہے۔ اور یہ سب اس وقت بنایا گیا تھا جب صدیوں کا تجربہ قانون دانوں کو یہ سکھا چکا تھا کہ اگر قانون کو چلانا ہے تو اسے کاغذ پر تھیوس شکل دینی ہوگی۔ 1908 سے اب تک۔ ہاں، 1908 سے آج تک معاشرہ کتنا ہی کیوں نہ بدل گیا ہو، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، لیکن جسٹس سسٹم کی یہ دستاویزی بنیادیں ویسی ہی ہیں۔ واقعی؟ کیونکہ انسانی فطرت اور مقدمات سے بھاگنے کا انسانی رویہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ قانون اپنے انہی اصولوں سے اس فطرت کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست وضاحت ہے۔ اب اپنے اس عمیق مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری گہرا خیال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ رول 5 کیسے وکیل کے گھر یا دفتر پر نوٹس چھوڑ جانے کو قانونی طور پر موکل کی واقفیت تصور کر لیتا ہے۔ جی، لیکن ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس عظیم دھارے کو دیکھیں جس پر ہمارا سارا جسٹس سسٹم بہا جا رہا ہے۔ قانون یہاں انڈیویجول آگاہی، یعنی ایک عام فرد کو سچ میں پتہ ہونا کہ اس کے خلاف کیا چل رہا ہے، اس کو دوسرے درجے پر رکھتا ہے۔ اور سسٹم کو پہلے درجے پر۔ بالکل، سسٹم کی کارکردگی یعنی ایفیشنسی کو پہلے درجے پر رکھا جاتا ہے۔ جب کسی بند دفتر کی دراز میں ایک نوٹس گم ہو جاتا ہے اور عدالت اس فرد کے خلاف اس کا سب کچھ چھین لینے کا فیصلہ سنا دیتی ہے تو قانون کے مطابق یہ مکمل انصاف ہے۔ قانونی طور پر یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا انسانی سطح پر یہ واقعی انصاف ہے؟ ایک عظیم قانونی نظام کو ٹھہراؤ سے بچانے کے لیے حقیقت اور ایفیشنسی کے درمیان کتنا نازک اور بعض اوقات کتنا ظالمانہ توازن رکھا گیا ہے، اس پر سوچنا ضروری ہے۔ لوگ اس بارے میں مزید تحقیق ضرور کریں۔ آج کے اس عمیق مطالعے میں بس اتنا ہی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.